آپ کے ساتھ موجود ہوں. سینئر صحافی اور تجزیہ کار صابر شاکر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آج ایک اور سرٹیفکیٹ آپ کو دیا گیا ہے. خبریں بہت سی ہیں لیکن آج اسی سے کریں گے کہ ڈیجیٹل دہشت گرد تو آپ لوگوں کو ڈکلیئر کیا ہی گیا ہے. آپ کے ساتھ اور بھی کچھ سینئر صحافیوں کو جن کو obviously بڑی تعداد میں پاکستانی سنتے ہیں, آپ سب کو کیا کہیں گے اس پہ؟ اب میرا خیال ہے کہ زیادہ پرابلم یہ ہے کہ ہم اپنی آواز ایک تو جاری رکھے ہوئے ہیں, اپنی آواز کو بند نہیں کیا, کمپرومائز نہیں کیا اور سرنڈر نہیں کیا. آئین پاکستان, جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کی ہم ایک آواز بلند کر رہے ہیں. قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں, آئین کی بالادستی چاہتے ہیں, آزاد عدلیہ چاہتے ہیں, آزاد میڈیا چاہتے ہیں, اور پاکستان میں ویسی ہی ہم جمہوریت چاہتے ہیں, آزادیاں چاہتے ہیں جیسے ترقی یافتہ ملکوں میں ہیں, اور وہ تمام آزادیاں اور تمام حقوق چاہتے ہیں جو کہ آئین پاکستان نے پاکستان کے عوام کو, ہم سب کو دیے ہیں, اور جو ایک خاص طور پہ ایک سپر ایلیٹ ہے جو کہ اپنے آپ کو قانون سے ماورا سمجھتی ہے, آئین سے بالادست سمجھتی ہے, اور عدالتوں کو کچھ نہیں سمجھتی, اداروں کو مسمار کر رہی ہے, آئین شکن ہے. وہ ساری کی ساری جو اشرافیہ, جو ایلیٹ ہے, اور اس کو ہم چیلنج کر رہے ہیں, اور ان کے آگے ہم ایک دیوار بنے ہوئے, کیونکہ پاکستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 4.25 سال سے ایک بدترین قسم کی رجیم چینج آپریشن سے لے کے اب تک فسطائیت برپا ہے, اور جتنے بھی اقدامات ہمارے فسطائی حکمرانوں نے اب تک اٹھائے ہیں اور جو فیصلے کیے ہیں وہ سب کے سب ان کو الٹے پڑ گئے ہیں. پاکستان کے عوام میں ان کی پذیرائی نہیں ہے, وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. 9 اور 10 اپریل کی درمیانی شب سے لے کر آج تک جتنے بھی اقدامات انہوں نے اٹھائے, جتنے فیصلے کیے, وہ عوام نے, پاکستان کے عوام نے, دنیا بھر میں کہیں بھی رہتے ہیں, وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان کے باہر, انہوں نے اس کو رد کر دیا, اور ان کی اس فسطائی حکمرانی کو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ سارے معاملات ہیں, اور اسی کے لیے سب کو سزائیں سنائی جا رہی ہیں, اور اس میں پاکستان میں جتنے بھی اس وقت پولیٹیکل ورکرز ہیں, سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ فوجی عدالتوں سے سزا یافتہ جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, سیاسی رہنما جیلوں میں گل سڑ رہے ہیں, ان کے بنیادی انسانی حقوق معطل کیے ہوئے ہیں. تو یہ ایک ناکامی ہے, نااہلی ہے, ناکامی ہے, اپنی شکست ہے, اور اس کا بدلہ جو ہے وہ لے رہے ہیں ہم سب سے, میڈیا سے, آپ سے لے رہے ہیں, مجھ سے لے رہے ہیں, سہراب برکت سے لے رہے ہیں, رائے غلام علی سے لے رہے ہیں, اور سیاست پی کے سے لے رہے ہیں. وہ تمام آوازیں جو کہ اس وقت بلند ہو رہی ہیں اور ایک مزاحمت کر رہی ہیں, اور وہ کوئی غیر قانونی, غیر آئینی کام نہیں کر رہے. ہم پیسفل ہیں, اپنا جو آزادی اظہار رائے ہے جو آئین نے ہمیں دیا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن, فریڈم آف اسپیچ, اس کو ہم اویل کر رہے ہیں, اس پہ ہم عمل کر رہے ہیں. اس لیے یہ جو آج تمغہ دیا گیا ہے, یہ میں آپ کو شاید ابھی بہت کم رپورٹ ہو رہا ہے کہ ہمیں مجھے کتنی سزائیں سنائی ہیں, تو یہ میرے سامنے ابھی بھی پہنچا ہے ایک کاغذ کا ٹکڑا, سوشل میڈیا سے میں نے لیا ہے, کہ مجھے مجموعی طور پر انہوں نے 2 دفعہ عمر قید کی سزا سنائی ہے, 25 سال, پھر 10 سال قید کی سزا سنائی ہے, پھر 3 دفعہ 5 سال قید کی سزا سنائی ہے. تو یہ مجموعی طور پر تقریباً 85 سال مجھے سزائے قید سنائی ہے, اور اس میں ایک فرسودہ, بے بنیاد, جھوٹا مقدمہ, ایک 9 مئی جو شیطان کی آنت کی طرح ان کے ہاتھ میں لگا ہوا ہے. یہ ان کا 3 سال پورے کے پورے انہوں نے اپنے اس 9 مئی کے جو ہے وہ بیانیہ بنانے میں انہوں نے سارے کے سارے ضائع کر دیے. پورا ٹینور جو ہے ان کا ضائع ہو گیا, لیکن یہ ٹس سے مس پاکستان کے عوام نہیں ہو رہے اور وہ نہیں مان رہے. صابر صاحب, انٹرسٹنگلی, کیونکہ آپ کو پتا آئین اور قانون تو ہے نہیں, آپ تو 9 مئی کو پاکستان میں تھے بھی نہیں, اور جو پلانرز ہیں ان کی اکارڈنگ, جو پلانرز ہیں ان کو 10 سال, اور آپ لوگوں کو عمر کیا ہے, مطلب. اور پھر طاہر عباس سپرہ صاحب جہاں کسی کو ریلیف نہیں دینا ہوتا وہاں وہ فیصلہ سنا دیتے ہیں. تو دیکھیں نا, طاہر عباس سپرہ صاحب کی اپنی مجبوریاں ہیں, اور مجھے 1 ہفتہ پہلے ہی اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا, مجھے پیغام آ گیا تھا کہ آپ کو 2 تاریخ کو سزا سنائی جائے گی. تو میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, جو ہوتا ہے وہ ہو رہا ہے. اور میں نے پھر بتا بھی دیا اپنے دوستوں کو کہ بھئی مجھے آپ لوگ 2 جنوری کو آپ لوگ سزائیں سنا رہے ہیں, تو یہ ذرا میرے پاس تفصیلات آ چکی ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ سپرہ صاحب ہوں یا باقی دیگر جج صاحبان ہوں, ان کو ذرا تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ آتے ہیں آپ کے پاس
احکامات آ رہے ہیں، لکھے ہوئے فیصلے آتے ہیں اور آپ سزا سناتے ہیں، میں حیران ہوں اس پہ کہ 85 سال قید مجھے سزا سنائی گئی ہے. میں اس پہ ہنسی آ رہی ہے کہ ایک جرم میں 25 سال، پھر دوسرے جرم میں 25 سال، پھر 10 سال، پھر 10 سال، اور پھر آگے 5 سال 3 دفعہ. تو یہ ایک مذاق ہے، مذاق کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. اور میں تو میں تقریباً 24 اپریل کو میں نے پاکستان چھوڑا تھا، عمرہ کرنے کے لیے نکلا تھا اللہ کے گھر، اور وہیں پہ تھا کہ میرے اور ارشد شریف کے خلاف کوئی 5 FIRs انہوں نے درج کر دی تھی، کیونکہ پہلے جو ہم وکٹمائز کیا ہے جنہوں نے 2 جرنلسٹوں کو کیا تھا، شہید ارشد شریف کو اور مجھے، اور بلوچستان کے دور دراز علاقوں میں FIR درج ہوئی اور سندھ کے دور دراز علاقوں میں FIR درج ہوئی، اور شہید ارشد شریف جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے. اور میں بھی اگر کسی چھوٹے موٹے ملک میں ہوتا تو میرا بھی یہی انہوں نے کرنا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے، محفوظ رکھا ہوا ہے، اور اس کے لیے ہم اسی کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا فرض بھی ادا کر رہے ہیں. لیکن صابر صاحب، آپ نے کہا کہ آپ محفوظ جگہ کے اوپر ہیں، یہی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ لوگوں کو تو سزائیں سنا دی گئی ہیں، آپ میں سے بہت ساروں کو پاکستان بھیجا رہا ہے، اس حوالے سے بھی کوششیں تیز کی، لیکن شہزاد اکبر پر ایک ہفتے میں دوسرا حملہ، اب دیکھا جائے تو تیسرا قاتلانہ حملہ ہے ان پر، لیکن ابھی ایک ہی ہفتے میں دوسرا حملہ، تو یہ تو کچھ فشی لگ رہا ہے. برطانوی ایجنسیز کیا اتنی بے خبر ہے؟ میرا خیال ہے کہ جی اس پہ انویسٹیگیشن تو ہو رہی ہیں، اور میرا اپنا اندازہ ہے کہ یہ معاملہ گورنمنٹ آف پاکستان کے لیے مصیبت بنے گا، کیونکہ شہزاد اکبر صاحب پہ تیسری اٹیمپٹ ہوئی ہے، اور ایک ہفتے کے اندر 2 دفعہ ہوئی ہے، اور جو یہاں کرنے والے کریکٹر ہیں وہ باز نہیں آ رہے. اور یہ چیز جو ہے از خود برطانیہ کے اندر بھی ایک بہت بڑا سوال بن چکا ہے، اور برطانوی پولیس کے لیے بھی، اور برطانوی اداروں کے لیے بھی، اور برطانوی گورنمنٹ کے لیے بھی. تو میرا اپنا خیال ہے کہ اس پہ کچھ نہ کچھ مزید چیزیں سامنے آئیں گی، کیونکہ یہاں پہ انویسٹیگیشن کو شیئر نہیں کیا جاتا، ہڈن رکھا جاتا ہے، اور جب تک کہ کوئی باقاعدہ طور پہ کیس تیار نہ ہو جائے. شہزاد اکبر صاحب کو بھی یہی کہا گیا ہے کہ آپ نے بھی بہت زیادہ اس پہ کمنٹس نہیں کرنے، اور باقیوں کو بھی. تو اس لیے انتظار کریں، لیکن انڈیکیشن جو آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ برطانیہ اور پاکستان کے درمیان معاملات جو ہیں وہ کچھ اچھے نہیں ہیں، اور آنے والے دنوں میں اس میں مزید پیچیدگیاں ہوں گی. لیکن سر یہ زیادہ الارمنگ نہیں ہے؟ ویسے تو اللہ آپ سب کی بھی حفاظت کرے، اوبیسلی ان پر حملہ تو آپ سب کو بھی ایک تھریٹ فیل ہو رہا ہوگا، ڈیفینیٹلی تھریٹ ہوگا بھی ریالٹی میں بھی، لیکن یہ الارمنگ نہیں ہے کہ برطانیہ میں بیٹھے لوگ بھی پاکستان کے بارے میں اگر بات کر رہے ہیں تو وہ بھی محفوظ نہیں ہے؟ یہ تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ جو تازہ سلسلہ شروع ہوا کیوں ہوا، شہزاد اکبر صاحب پہ اور ڈاکٹر معید پہ، میرے پہ وجاہت ہے، عادل ہے، اور سعید صاحب ہیں، اکبر ہیں، ان سب پہ کیوں ہوا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے خاص طور پہ پچھلے دنوں کچھ پروگرام کیے، اور بنیادی انسانی حقوق جو پامال ہو رہے ہیں پاکستان میں اس کے حوالے سے، پھر صحافیوں کو جو اٹھایا جا رہا ہے، سہراب کو اٹھایا، اور رائے غلام علی کو، اور آغا سرور کو، اس سارے معاملات میں، پھر بلوچستان میں جو مسنگ پرسنز ہیں اس کے بارے میں ہم نے آواز اٹھائی. ایک اچھا آخری پروگرام جو ہمارا ہوا لوٹن میں بہت زبردست تھا، اور اس کا بہت زیادہ رسپانس آیا. تو اس کے بعد سے یہ سلسلہ جو ہے اس میں تیزی آئی ہے، اور پھر ہمیں یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور اس کے لیے ہمیں وارن بھی کیا جا رہا ہے، خبردار بھی کیا جا رہا ہے. تو بنیادی بات یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کام نہ کریں، یہ کام چھوڑ دیں، اور خاص طور پہ انسانی حقوق کی تنظیمیں بہت زیادہ جو ہے وہ رپورٹس تیار کر رہی ہیں، برطانیہ میں بھی، یورپ میں بھی، اقوام متحدہ میں بھی. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ تو چلے جائیں گے، ہمارے حکمران جو ہیں انہوں نے تو فارغ ہو جانا ہے، تو یہ سارے کا سارا ملبہ جو ہے یہ پاکستان پہ گرے گا، ریاست پاکستان پہ گرے گا. ہم پہلے بھی بڑی مشکل سے فیٹف سے نکلے ہیں، اور ہمارے دشمن جو ہیں وہ بالکل نظریں گاڑ کر بیٹھے ہیں. تو یہ چیزیں کوئی اچھی نہیں ہیں پاکستان کے لیے. ہم تو ایک انڈیویجولز ہیں، اور آج ہیں کل نہیں ہوں گے، لیکن یہ جو مقدمات تیار ہو رہے ہیں، یہ چارج شیٹ ہے، یہ ریاست پاکستان کے خلاف یہ خود تیار کروا رہے ہیں.
سر ایک جانب یہ ساری سچویشن اور دوسری جانب ایک آرٹیکل، آپ obviously کل سے جو آرٹیکل نے دھوم مچائی ہوئی ہے، اور اب تو زرین نظامانی کے والدین کی جانب سے بھی کلیریفیکیشن، اب آپ بھی جانتے ہیں، وضاحت دلوائی گئی ہے اس معاملے میں. دیکھیں وہ پنجابی میں کہتے ہیں جی جو تیر کمانوں نکل گیا، اب وہ تو تیر تو نکل چکا ہے، اس لیے یہ کالم آیا تھا، اور یہ اگر رہتا ایکسپریس ٹریبیون کے پیج پہ تو کوئی مسئلہ نہیں تھا. جب انہوں نے ڈیلیٹ کروا دیا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو چور جو ہوتا ہے اس کو پہلے سے پتہ ہوتا ہے، اس کے وہ کہتے ہیں داڑھی میں تنکا. تو ان کا مسئلہ یہی ہے کہ جب یہ آرٹیکل شائع ہوا، ایک نوجوان کی ایک فیلنگز تھی تو رہنے دیتے، لیکن چونکہ ان کا مسئلہ ہے کہ یہ سارے کے سارے معاملات ان کو سوٹ نہیں کرتے، اور جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو سارے کا سارا جی ہمارے خلاف ہی ہے، سارے کا سارا ملبہ، اور جس کی وجہ سے یہ انہوں نے یہ سارے کا سارا کیا، اور جب ڈیلیٹ کروایا تو اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملات ان کے ہاتھ سے نکل گئے، اور وہ جو آرٹیکل ہے وہ اس وقت ملینز میں جا چکا ہے، اور کئی لاکھ لوگ جو ہیں وہ اس کو پڑھ چکے ہیں، شاید کروڑ سے بھی زیادہ کی تعداد ہے. تو از خود ان کی جو حرکتیں ہیں، کیونکہ مشی بھائی ہیں، ایک احمد بھائی ہیں، اور ایک واجد بھائی ہیں، ایک فیصل بھائی ہیں، یہ جو چار بھائی ہیں مل کے اسٹریٹجی تیار کرتے ہیں، یہ ان کی ساری میڈیا اسٹریٹجی جو ہے وہ ساری کی ساری فلاپ ہو چکی ہے. ساری کی ساری اسٹریٹجی فلاپ ہو گئی ہے. دوسری جانب جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پہ جب سے 8 فروری کا سنا ہے انہوں نے کہ 8 فروری کو کوئی احتجاج ہو سکتا ہے، لوگ نکل سکتے ہیں باہر، تو کل تو رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ تک کہہ دیا ہے کہ اگر 8 فروری کے حوالے سے لوگ باہر نکلتے ہیں یا کوئی بھی نکلتا تو ہم ان لوگوں کو اٹھائیں گے، یعنی بالکل اسٹریٹ اوے کھلم کھلا. تو یہی بنیادی بات یہی ہے کہ اصل میں ہوا یہ ہے کہ ان کی 3 سال کی جو بیلنس شیٹ ہے، 3.25 سال کی مجموعی طور پر اور 3 سال کی ہمارے فیلڈ مارشل کی جو بیلنس شیٹ ہے، اس بیلنس شیٹ میں جو ان کا ایک فلسفی یہ لے کے آئے تھے، سو کالڈ فلسفی، کہ ہر آرمی چیف آتے ہیں، ہر رجیم آتی ہے، وہ ایک ساتھ ایک ڈاکٹرائن لے کے آتے ہیں. تو یہ لے کے آئے تھے پاور ڈاکٹرائن، طاقت کا استعمال، کہ آپ نے طاقت اتنی استعمال کرنی ہے، لاٹھی گولی کی سرکار، اور کہ بس کوئی اٹھنے نہ پائے، کوئی سر نہ اٹھانے پائے. تو یہ انہوں نے پورے 3 سال استعمال کر کے دیکھ لی، اور ان 3 سالوں میں ان کو 1 انچ بھی، 1 رتی بھر بھی فائدہ نہیں ہوا، بلکہ مزاحمت بڑھ رہی ہے. اور مزاحمت بڑھتی بڑھتی یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ جو 8 فروری 2024 کو رزلٹ آیا، وہی رزلٹ جو ضمنی الیکشن ہوئے اس میں آیا. اب یہاں تک کہ یہ اصل میں یہ الیکشن چوری جو 8 فروری کا ہوا ہے اس کو یہ بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک غداری ہے، ایک آئین شکنی ہے جو انہوں نے کی ہے، پورے کا پورا مینڈیٹ چوری کر کے. اب اس کے لیے مریم صاحبہ کی پیٹیشن، مہر شرافت کی پیٹیشن خارج ہوئی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، کہ جی وہ دستخط نہیں تھے، وہ کاغذ صحیح نہیں لگا ہوا تھا، حالانکہ ان کے اپنے وہ الیکشن ٹریبیونل کے ریٹائرڈ جج لگائے ہوئے ہیں. وہ چاہتے تو میرٹ پہ ڈسکس کر سکتے تھے، میرٹ ڈسکس نہیں کیا، کیونکہ میرٹ ڈسکس کر نہیں سکتے، فارم 45 ان کے پاس ہے نہیں. نواز شریف صاحب کی پیٹیشن، ڈاکٹر یاسمین راشد کی پیٹیشن خارج کی ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ، کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کے دستخط نہیں تھے. اب ان کی حالت تو یہ ہے. پھر جسٹس جہانگیری صاحب کو فارغ کیا کہ انہوں نے اسلام آباد کے 3 حلقے کھول لیے تھے، اور ان کو اس بنیاد پہ فارغ کر دیا. کمشنر راولپنڈی لیاقت چٹھا صاحب اس وقت بھی راولپنڈی کے ایک ذاتی عقوبت خانے میں ان کو رکھا ہوا ہے، ایک گھر میں قید کیا ہوا ہے ان کو، ان کی فیملی کو، اور کوئی 150 کیمرہ ان کے اس عقوبت خانے میں لگایا ہوا ہے. نہ کوئی ان کے خلاف مقدمہ ہے، نہ کچھ ہے، اور وہ لاغر ہو چکے ہیں، اور وہ اشاروں کنایوں میں بات کرتے ہیں. اتنا ان کو اگر کوئی کبھی کبھار کوئی نہ کوئی ملنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی بندہ یہ بھیج دیتے ہیں کہ ذرا جا کے چیک کریں کیا ہے ان کا اپنا دماغ کہاں تک پہنچا ہے، تو وہ اپنی بات پہ کھڑے ہیں. تو اس حد تک تو انہوں نے یہ فسطائیت برپا کی ہوئی ہے، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ اس فسطائیت کے نتیجے میں اور اس ظلم کے نتیجے میں ان کو کامیابی،
تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے کامیاب کر سکتا ہے؟ جو پورے کا پورا نظام ہی آپ نے ظلم، ناانصافی، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی بے توقیری پہ اور بے گناہ لوگوں کو آپ نے قید خانوں میں ڈالا ہوا ہے. ان کو رائٹ آف اپیل نہیں دے رہے، آپ ان کو رائٹ آف بیل نہیں دے رہے، ان کو ایکسیس نہیں دے رہے، ان کے وکیلوں کو نہیں ملنے دے رہے. یہ سارا جو ظلم ہے، اس ظلم کا حساب تو آپ کو دینا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں. تو یہ جو ان کے دماغوں میں فطور ہے ایک فسطائیت کا، یہ شاید نہ ہی تاریخ سے واقف ہے اور نہ ہی یہ اللہ تعالیٰ کے قانون سے واقف ہے. صابر صاحب ایک چیز پہ تھوڑی روشنی ڈالیں. مالک صاحب کا پروگرام میں سن رہی تھی اور مالک صاحب کے پاس آپ بھی جانتے ہیں خبریں کہاں سے آتی ہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف سے مذاکرات کے حوالے سے شہباز شریف کو واضح کیا گیا ہے کہ ایک تو ٹویٹر ہینڈل کے حوالے سے پی ٹی آئی کو میسج کنوے کریں اور دوسرے افغانستان پر پالیسی میں ہمارے ساتھ رہیں، بالکل سیم پیج پر، بالکل کوئی چوں چوں نہیں کرنی ہے اور بالکل جیسا ہم چاہتے ہیں ویسا. یہ افغان پالیسی اتنی زیادہ ان کے لیے اہم کیوں ہے؟ کیا وعدے وعید کہیں پہ انہوں نے کر دیے ہیں اور کیا معاملہ کیا ہے؟ بات یہ ہے جی کہ 45 سال سے آپ نے افغانستان کو بیچا ہے، افغان پالیسی کو بیچا ہے، اور اس افغان پالیسی سے پہلی بار اختلاف کیا تھا زین نورانی صاحب نے، اور محمد خان جنیجو صاحب کے وہ وزیر مملکت برائے خارجہ تھے، اور محمد خان جنیجو صاحب نے بھی ضیاء الحق صاحب کی اس افغان پالیسی سے اختلاف کیا. انہیں جب جنگ ونگ ختم ہو گئی تو اس کے بعد پھر آگے بڑھنے کا زین نورانی تھے، انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور جیسے ہی انہوں نے ایک اکارڈ کیا تو اس کے بعد محمد خان جنیجو صاحب نہیں رہے اور ان کو برطرف کر دیا گیا ضیاء الحق صاحب نے اپنے ہی. تو یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہے. افغان پالیسی کیا ہے؟ اب جو تازہ ترین ہے، پچھلی تو ایک ہسٹری ہے، اب تازہ ترین کیا ہے؟ تازہ ترین یہ ہے کہ ایک یہاں پہ جنگ شروع کی جائے، اور جنگ شروع کرنے کا مطلب ہے کہ سی پیک کو روکنا ہے. سی پیک کو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو، جو روڈ ہے، تجارتی راہداری، تجارتی گزرگاہ، اس کو روکنا ہے. یہ پریشر ہے. اگر ہم سادہ زبان میں اس کی تشریح کریں تو یہ سادہ زبان میں، سادہ الفاظ میں یہ ہے. اب افغانستان کے ساتھ اگر ان کی جھڑپیں ہوتی ہیں تو کیونکہ جو بیلٹ اینڈ روڈ ہے یہ آگے پاکستان سے داخل ہوگا، گوادر سے آگے جائے گا، یہ تو ہے بحری روٹ. زمینی راستہ جو ہے، کیونکہ میں اتفاق سے انٹرنیشنل کانفرنس تھی ازبکستان میں، تاشکند میں، عمران خان صاحب بھی اس میں تھے اور اس میں باقی ہمارے فوجی قیادت بھی تھی. اس میں ایک فیصلہ ہوا تھا کہ اب یہ جو ایک ریلوے لائن بچھانی تھی پاکستان، افغانستان اور آگے سینٹرل ایشین سٹیٹس، اور سی پیک کا بھی وہ حصہ بن گیا. سی پیک یعنی کہ سی پیک ایک تو یہ پاکستان چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور ہے، آگے پھر افغانستان کے ساتھ بھی چائنا انگیج ہو چکا ہے، اور وہ بھی سینٹرل ایشین سٹیٹس میں یہ تجارتی روٹ جو ہے اس کو لے کے آگے بڑھنا چاہتا ہے، ریلوے ٹریک کے ذریعے بھی اور بائی روڈ بھی. کیونکہ آگے جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں وہ لینڈ لاکڈ ہیں، ان کے ارد گرد کوئی نہیں ہے جی، سمندر نہیں ہے، تو ان تک وہ پہنچنا چاہتے ہیں، اور پھر آگے جائیں گے تو رشیا آ جائے گا. تو یہ سارے کا سارا ایک روٹ ہے، اس کو بند کرنا چاہتے ہیں، اور یہی بنیادی بات ہے. یہ وہ ہے جو لنچ میں آپ کر کے آئے ہیں کمٹمنٹس، تو یہ چیزیں وہاں پہ پرابلم کر رہی ہیں. تو بنیادی اگر آپ سمجھیں افغانستان کی لڑائی، تو پاکستان کے عوام جو ہیں، خاص طور پہ پختون عوام، وہ اب کب تک قربانیاں دیں گے جی بیچارے؟ کب تک اپنے گھروں کو کریں گے، بے گھر ہوں گے اور یہ سارا کچھ کریں گے؟ بلوچستان میں آپ نے طاقت کا استعمال کر کے دیکھ لیا. تو یہ ایک سلسلہ چل رہا ہے. سر سہیل آفریدی کا دورہ کراچی مکمل، دورہ لاہور مکمل ہوا اور دورہ کراچی کو اناؤنس کر بیٹھے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح بہیو نہیں کرے گی. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر بھی فیشزم تو بہت ہے، ہم نے بڑے بڑے روپ ان کے بھی دیکھے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے پیپلز پارٹی کا ویلکم یا پیپلز پارٹی کا کیا ریاکشن ہوگا جب پہنچیں گے وزیر اعلیٰ کی؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ انہوں نے کوشش کی تھی، مصطفیٰ کمال کو دوبارہ سے ری لانچ کیا ہے، اور کراچی لینا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کراچی اور حیدرآباد کو الگ صوبہ بنانا چاہتے ہیں، یہ ایک ایجنڈا ہے.
اور کراچی اور حیدرآباد کو الگ صوبہ بنا کے وہ کر دیا جائے، سندھ سے الگ کر دیا جائے اور سندھ میں مزید کوئی ایک آدھ صوبہ بنا دیا جائے، کیونکہ پیپلز پارٹی سے بھی یہ خوش تو نہیں ہے، کیونکہ اگلا جو ہے ایک اور امینڈمنٹ آنی ہے، اور اس امینڈمنٹ کے لیے 28 امینڈمنٹ میں صوبوں کی تجویز دی جا رہی ہے، NFC کی بات کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ آ کے پاکستان تحریک انصاف اور PTI کے ان دا لانگ رن سیاسی مفادات جو ہیں وہ اکٹھے ہو سکتے ہیں۔ اس کی ریزن ہے کہ پیپلز پارٹی کو ابھی وہ پذیرائی نہیں مل رہی، کیونکہ مریم صاحبہ کا ایگریمنٹ جو ہے یا شریف کا آل شریفیہ کا جو ایگریمنٹ ہے فیلڈ مارشل کے ساتھ، وہ صرف ان کی حد تک ہے۔ تو پیپلز پارٹی تو ایک ان کو ساتھ ساتھ لے کے پیمپرنگ کی جا رہی ہے، ساتھ ساتھ چلایا جا رہا ہے، لیکن زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں کہ بلاول بھٹو کی جگہ بنے، اور ادھر مریم صاحبہ تو ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو ہوں ہی، میں تو انڈرسٹوڈ ہے، میں تو پرائم منسٹر ہی ہوں۔ تو وہاں پہ آ کے بھی معاملات جو ہیں، اگر پیپلز پارٹی فیصلہ جو کہ ان کے اندر ڈسکشن ہوتی رہتی ہے کہ ان کو زیادہ کیا سوٹ کرتا ہے، ان کو مریم صاحبہ کو اور شریف خاندان کو تگڑا کرنا سوٹ کرتا ہے، یا پھر وہ PTI کے ساتھ جڑے، کیونکہ PTI کا جو ہے مفاد، PTI چیلنج کر رہی ہے نون لیگ کو، مریم صاحبہ کو، وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے پنجاب میں۔ پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ ان کا راستہ اگر روکنا ہے تو وہ PTI روک سکتی ہے پنجاب میں، اور اگر ایک دفعہ چانس مل گیا اور PTI کو اور یہ سارے سیٹ اپ کو، تو پھر نون لیگ جو ہے وہ مستقل طور پہ فنا ہو جائے گی، کیونکہ نون لیگ اس وقت تک ہے جب تک فیلڈ مارشل ہیں، اور فیلڈ مارشل اگر سین سے غائب ہوتے ہیں اور ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے یا قبل از وقت ان کے لیے ان کو گھر جانا پڑتا ہے، تو پھر ایسی صورت میں آل شریفیہ کا تو کوئی مستقبل نظر نہیں آ رہا، کیونکہ آل شریفیہ جو ہے وہ خالصتاً فیلڈ مارشل صاحب کے ساتھ کلب ہے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک موقع دے گی PTI کو ابھی سندھ میں، اور آرام سے اپنا وزٹ مکمل کریں گے؟ دینا چاہیے، میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ان میں ہوا سینس ہوئی تو وہ یقیناً دینا چاہیں گے، کیونکہ دوسری جانب پیپلز پارٹی آپ کو معلوم ہے کہ PTI سندھ میں PTI ان کے لیے اس طرح سے مسائل پیدا نہیں کر سکتی، اور جس طرح سے نون لیگ کر سکتی ہے، اور کیونکہ ماضی میں دیکھا ہے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں اور اس کے بعد بھی صدر اسحاق خان صاحب کے زمانے میں، تو سندھ میں یہ جام صادق کے ذریعے بہت کچھ کرتے رہے ہیں شریف فیملی جو ہے، اور ان کا پرانا حساب کتاب چل رہا ہے بھٹو خاندان کے ساتھ، وہ ابھی تک پیچھے نہیں ہٹے، اور اسی لیے پنجاب میں جو ہے وہ بالکل پیپلز پارٹی کو زیرو ٹالرنس ہے، اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے بالکل کام کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے پنجاب میں، اور کئی دفعہ معاملات خراب بھی ہوئے، لیکن پھر بھی یہاں کے زرداری صاحب، بلاول صاحب، یہ سب ملاقاتیں کرنے کی، شہباز شریف صاحب سے ملے، لیکن مریم صاحبہ کہتی ہیں کہ پنجاب میں کسی کو ہم نے آنے نہیں دینا۔ سر، مریم نواز سے ادارے ناخوش ہیں؟ یہ بہت سی جگہوں پر ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے، what do you think؟ ادارے واقعی ناخوش ہیں مریم نواز سے؟ سر میں آپ کو بتاؤں کہ اس وقت ادارے جو کلیکٹیو اپروچ ہے، کلیکٹیو اپروچ کی بات کر رہا ہوں، انفرادی کی نہیں، وہ یہ ہے کہ اس خاندان کا بوجھ ہم کیوں اٹھائیں، اور اس خاندان کا سیاسی بوجھ، سارا گند جو ہے وہ ادارے کیوں اٹھائیں، ادارے گندے کیوں ہوں، کیونکہ پاکستان کے عوام اور اداروں کے درمیان جو ایک خلیج بڑھ رہی ہے، اس کی بنیادی وجہ اس خاندان کو ری انسٹال کرنا ہے اور اس ہارے ہوئے خاندان کو مسلط کرنا ہے، کیونکہ پنجاب میں جتنی بھی فسطائیت کی گئی وہ صرف اور صرف اس خاندان کو ری انسٹال کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ عوام اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں، جب عوام ریجیکٹ کر چکے ہیں تو ادارہ یہ کہتا ہے اور ادارے یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم پاکستان کے ادارے ہیں یا اس خاندان کے غلام ہیں، کیونکہ یہ ہے اصل سوچ۔ اس لیے یہ وہی ہے کہ انڈیویجولز کچھ بیٹھے ہیں، اور وہ لندن پلان ہے، وہ مری معاہدہ ہے، وہ جنیوا معاہدہ ہے، یہ معاہدات ہیں، اور یہ ایکسٹینشن کے ارد گرد کھیل چل رہا ہے، اور ایک معاملہ اس طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں فسطائیت مسلط ہے،
عدالتوں کو کنٹرول کرنا، 26ویں غیرانی ترمیم، 27ویں غیرانی ترمیم، جوائنٹ سٹاف ہیڈ کوارٹر کا خاتمہ کرنا، جوڈیشری کو فتح کرنا، یہ سارے اسی کے ارد گرد گھوم رہے ہیں، کیونکہ وہ خاندان جو ہے ری انسٹال نہیں ہو رہا اور اس کی پولیٹیکل جو ہے عوام میں پذیرائی نہیں ہے۔ سہیل آفریدی صاحب کا جو دورہ لاہور تھا اس نے مزید ان کی کلئی کھول دی ہے۔ اس لیے اداروں کو جو مجموعی سوچ ہے، جو اجتماعی دانش ہے، وہ یہی کہہ رہی ہے کہ جناب مہربانی فرمائیں، آپ اس خاندان کی وجہ سے ہم سب کو ذلیل مت کریں۔ سر اگر یہ سوچ واقعی پائی جا رہی ہے، آپ کو لگتا ہے ادارے میں بھی نہیں بلکہ آپ نے کہا اداروں میں، تو پھر فیض حمید کو سزا بھی تو اسی خاندان کو خوش کرنے کے لیے سنائی گئی ہے نا؟ تو یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ آئی ایس آئی کے سربراہ کو ایک خاندان کی ملکہ عالیہ کے حکم پر سزا سناتے ہیں اپنے آئی ایس آئی کے سربراہ کو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت اگر فیض حمید جو ہیں وہ کہتے ہیں، مقدمہ یہ ہے کہ فیض حمید اس وقت ڈی جی سی کے طور پہ یہ کر رہے تھے، یعنی کہ ایک میجر جنرل فیض حمید یہ سب کچھ کر رہے تھے، تو آرمی چیف کے دو ہوتے ہیں جی، ایک ڈی جی سی ہوتا ہے، ایک ڈی جی آئی ہوتا ہے، ایک ڈی جی ایم آئی ہوتا ہے۔ تو اس وقت جو کچھ ہو رہا تھا وہ جنرل باجوہ کی پالیسی تھی، اور فیض حمید صاحب نے یہی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ جناب جو حکم آتا تھا وہ ہم پورا کرتے تھے، اور اگر آپ نے زیادہ کرنا ہے تو آپ جنرل باجوہ کو بلائیں۔ انہوں نے لسٹ دی جنرل باجوہ کی، آصف غفور صاحب کی، اور جنرل نوید مختار کی، پھر عمران خان کو، شاہد خاقان عباسی کو، اس وقت کے وزرائے اعظم جنرل باجوہ کو۔ انہوں نے کہا ان کو بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا ان کے احکامات تھے یا نہیں تھے، اور کیا میں ان کو رپورٹ کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا۔ تو یہ جو چیزیں ہیں، یہ ساری صورتحال اس وقت، اب اگر دیکھیں، اگر اس وقت فیض حمید کو سزا سنائی جا سکتی ہے تو اس وقت پھر جنرل عاصم منیر صاحب کے کون ہیں اس وقت فیض حمید؟ جنرل عاصم منیر کے ہیں جناب فیصل نصیر صاحب ہیں، واجد عزیز صاحب ہیں، اور یہ لوگ ہیں۔ تو کیا یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، یا جو ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کر رہے ہیں، تو کیا یہ اپنے انڈیویجول کیپیسٹی میں کر رہے ہیں سب کچھ؟ ان کو جو اوپر سے حکم ملتا ہے وہی اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ اور اگر فیض حمید کو سزا سنانی ہے تو پھر آج کے فیض حمید بھی سارے کے سارے کٹہرے میں ہوں گے، کیونکہ حکم چلتا ہے آرمی چیف کا۔ ایک بات، دوسری بات ہے، جنرل باجوہ کے دو اوپنر بیٹسمین تھے تھرو آؤٹ، ایک تھے جنرل عاصم منیر ڈی جی ایم آئی، اور اس کے بعد تھے جنرل فیض ڈی جی سی، اور اس کے بعد ان دونوں کو ڈی جی آئی ایس آئی بھی بنایا جنرل باجوہ نے، دونوں کو پروموٹ کیا جنرل باجوہ نے۔ تو یہ دونوں اوپنر بیٹسمین تھے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ایک آپ کا اوپنر بیٹسمین جو ہے مجرم ہے اور دوسرا اوپنر بیٹسمین جو ہے وہ آنکھوں کا تارا ہے، تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ جو احکامات جنرل باجوہ کے حکم پر جنرل فیض کر رہے تھے وہی کام جنرل عاصم منیر کر رہے تھے۔ تو یہ ایک چیز موجود ہے، اور یہ آگے جا کے جیسے یہ مسئلہ صاف ہوگا بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، اور اسی لیے جنرل فیض حمید کو ابھی تک فیصلے کی کاپی نہیں دی گئی، اور جو میاں اشفاق نے اپیل فائل کی ہے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب کے سامنے، وہ زبانی اسی جو سنا سنایا فیصلہ ہے اس کے اکارڈنگلی، کیونکہ نہ ہی عدالت لگی، نہ ہی جنرل فیض حمید کو عدالت میں پیش کیا گیا، نہ ہی میاں اشفاق کو اس کے سامنے جانے دیا گیا، اور پریس ریلیز کے ذریعے بتایا گیا کہ سزا سنا دی گئی۔ تو یہ ہے۔ اس کے بعد پھر ایک اور بیانیہ بنایا گیا، اس کے بعد بیانیہ بنایا گیا کہ جنرل فیض حمید جو ہیں وہ تو تیار ہو گئے ہیں، وہ تو 9 مئی کا وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں۔ ان کو جب، کیونکہ ان کو اس فیصلے کے بعد بھی ان کو کہا گیا کہ جناب آپ یہ بس ایک پیپر سائن کر دیں، وعدہ معاف گواہ بن جائیں، تو آپ کو یہیں سے ہم آپ کو گھر بھیج دیں گے، سزائیں معطل کر دیں گے۔ انہوں نے وہ منہ پہ مارا جو بھی لے کے آیا تھا ان پہ، اور انہوں نے کہا کہ یہ آپ اپنے پاس رکھیں، آپ اپنا کام کریں۔ تو یہاں تک تو ہو رہا ہے۔ سر بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے، تھینک یو سو مچ۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔ اوکے، اللہ حافظ۔